بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. پچھلی ویڈیو میں ہم نے پلانٹ کی باڈی کا مختصر سا خاکہ دیکھا پلانٹ اناٹمی کے حوالے سے کہ اس کے مختلف ٹیشوز کہاں پہ واقع ہوتے ہیں، لیف کا انٹرنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے، سٹیم کا، روٹ کا، اس کے علاوہ روٹ اور شوٹ کی جو ایپیسز ہیں. تو دو ہم نے ڈائیگرامز دیکھی تھی. اب اس کے بعد اس ویڈیو میں ہم جو بلڈنگ بلاکس ہیں پلانٹ کی باڈی کے ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہیں ٹیشوز. تو ٹیشوز پلانٹ کی باڈی کے بلڈنگ بلاکس ہیں، اور جتنے بھی پودے کی باڈی بنتی ہے وہ انہی ٹیشوز سے، کیونکہ آرگن سسٹم جو ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پلانٹ کی باڈی میں آرگن سسٹم اتنا ویل ڈیولپڈ نہیں ہے جیسا کہ اینیملز میں ہوتا ہے. ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں، ان کے اندر پھر آرگنز پائے جاتے ہیں، اور وہ آرگنز مختلف ٹیشوز سے بنتے ہیں. تو ٹیشوز کو مختلف طریقوں سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم ایک بیسک کلاسیفیکیشن کو فالو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ پلانٹ کی باڈی میں جتنے بھی ٹیشوز ہیں ان کو ہم 3 بیسک گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ گروپ نمبر 1 ہے، ان کو ہم میرسٹیمیٹک ٹیشو کہتے ہیں. یہ وہ سیلز ہیں جن میں سیل ڈویژن پائی جاتی ہے، یعنی یہ وہ سیلز ہیں جو کہ زیادہ تر پودے کی لائف میں کنٹینیوسلی ڈیوائیڈ ہوتے رہتی ہیں. مزید ان کے بارے میں علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، بلکہ ویڈیوز میں. دوسرے وہ ٹیشو ہیں جو کہ پرمیننٹ ہوتے ہیں، یہ میچیور ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈفرینشیٹڈ ہوتی ہیں. پلانٹ کی باڈی میں یہ لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے اور بار بار آئے گا ڈفرینشیٹڈ کا. تو ڈفرینشیٹڈ ہم اس سیل کو کہتے ہیں جو کہ کسی بھی آرگن کا اور ایک ٹیشو کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور جس فنکشن کے لیے وہ سیل بنا ہوتا ہے وہ فنکشن وہ سیل پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیل ڈفرینشیٹ ہو چکا ہوتا ہے. ایک ایسا سیل جو کہ جس کا ابھی تک یہ پتہ نہ چلے کہ یہ زائلم میں ہے، فلوئم میں ہے، پیرنکائما میں ہے، کس ٹیشو کا حصہ ہے، امیچور سیل ہوتا ہے، تو وہ عام طور پہ میرسٹیمیٹک ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ انڈیفرینشیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ پرمیننٹ ٹیشوز جو ہیں یہ ڈفرینشیٹڈ ہوتی ہیں اور یہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں. تیسری قسم کے جو ٹیشو ہیں یہ عام طور پہ پلانٹ کی باڈی میں سیکریشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، خاص طور پہ سیکریٹری پروڈکٹس کے حوالے سے. ایک بہت سمپل ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، کامن ایگزامپل. ایک پودا ہے جو کہ یہاں پہ بہت کامن ہے، کیلوٹراپس، جس کو ہم سرائکی میں اک یا اکڑا اور پشتو میں اس کو اسپلمکے کہتے ہیں. اس کی اگر آپ لیف، برانچ، کسی بھی چیز کو توڑیں تو اس سے وائٹ لیٹکس نکلتا ہے، ملکی لیٹکس اس کا. تو یہ جو وائٹ لیٹکس ہے یہ اس کی سیکریٹری کینالز ہوتی ہیں، سیکریٹری سیلز ہوتے ہیں، ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ ایک سیکریٹری پروڈکٹ ہے. تو ان کو ہم سیکریٹری ٹیشو کہتے ہیں، جو کہ یہ بھی میچور ہیں اور انوالوڈ ان سیکریشن. تو یہ ایک بیسک کلاسیفیکیشن ہے پلانٹس کے ٹیشوز کی کہ وہ 3 گروپس میں ہیں: میرسٹیمیٹک جو ڈویژن والے ہیں، پرمیننٹ جن کی ڈویژن سٹاپ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں اور ڈفرینشیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور مختلف ٹیشوز کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، اور سیکریٹری جو کہ سیکریشن میں کام آتے ہیں. اب یہاں پہ ہم ٹیشو کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ٹیشو ہوتا کیا ہے، یا ٹیشو کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے. تو ٹیشو گروپس یا ماسز آف سیلز، کچھ سیل، اب ان کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، بہت بھی ہو سکتی ہے.
تو گروپ یا ماسز آف سیلز جن میں یہ 3 چیزیں کامن ہوں، ایک جیسی ہوں، اور وہ ہے ان کا آریجن، ان کا سٹرکچر اور ان کا فنکشن، تو وہ پھر ٹیشو کہلاتا ہے۔ تو تمام سیلز جو کہ ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں پودے کسی بھی باڈی کے کسی بھی حصے میں ہیں، اور ان کا آریجن بھی ایک ہے، ان کا سٹرکچر بھی ایک ہے، اور ان کا فنکشن بھی ایک ہے، دے آر نون ایز ٹیشوز۔ تو یہ ان کی بیسک ڈیفینیشن ہے ٹیشو کی۔ اب یہاں پہ جو ٹیشو لکھا ہوا ہے بیسیکلی اس سے مراد ہماری پرمیننٹ ٹیشو ہے۔ تو پرمیننٹ ٹیشو جو ہیں وہ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، سمپل اور کمپلیکس۔ سمپل ٹیشو وہ ہوتا ہے جس میں تمام سیلز ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کی ایک مثال ہے، آگے بھی اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے، پیرنکائما۔ اور کمپلیکس ٹیشو وہ ہے جو کہ ایک سے زیادہ قسم کے سیلز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آبجیکشن کر سکتے ہیں، کویسچن ریز کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی ٹیشو کی ڈیفینیشن پڑھی ہے اور وہ اوپر لکھی ہوئی ہے سامنے، کہ جن کا آریجن ایک ہو، سٹرکچر ایک ہو اور فنکشن ایک ہو۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو ٹیشو کہہ رہے ہیں جبکہ اس کے اندر سیلز جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی کائنڈ ایک سے زیادہ ہے۔ وہ 2 بھی ہو 2 قسم کے سیل بھی ہو سکتے ہیں، 3 قسم کے۔ جب ہم کائنڈ کہہ رہے ہیں تو مطلب ہے سیل ڈیفرنٹ ہو گئے، چاہے وہ سٹرکچر میں ڈیفرنٹ ہیں، فنکشن میں ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ہاؤ وی کین سے دیٹ اٹ از اے ٹیشو، جب کہ ہم نے ٹیشو کی ڈیفینیشن کر دی، تو اس کا جواب جو ہے وہ اس میں ہے آپ کے سامنے جو لفظ لکھا ہوا ہے کمپلیکس۔ اس کو ہم کمپلیکس ٹیشو کہتے ہیں کہ یہ ایک جیسے سیل سے نہیں بلکہ ایک سے زیادہ قسم کے سیل سے بنا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ دوسرا اعتراض کر سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ کمپلیکس ٹیشو ہے، لیکن جب اس میں سے 2 یا 2 سے زیادہ قسم کے سیلز ہیں، گروپس آف سیلز ہیں، تو ہم ان کو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو آپ ایک ٹیشو کیوں نہیں کہتے؟ ہم ان کو پھر بھی ایک ٹیشو کہنے پہ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 2 قسم کے یا 3 قسم کے، بعض اوقات 5 قسم کے سیلز بھی ہوتے ہیں، دے ایکٹ ایز اے یونٹ، وہ یوں کام کرتے ہیں جیسے ایک ٹیشو کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم ٹیشو کہنے پہ مجبور ہیں، ورنہ وہ ایک سے زیادہ سیلز پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ تو چونکہ وہ سمپل ٹیشو نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کے ساتھ کمپلیکس کا لفظ لگا دیا۔ تو یہ 2 باتیں ہیں کمپلیکس ٹیشو کی، کہ ان کو ہم ٹیشو کیوں کہتے ہیں، تو ہم اس کو کمپلیکس ٹیشو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہر ایک سیل اس میں علیحدہ علیحدہ ہے تو اس کو علیحدہ علیحدہ ٹیشو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیشو کا لفظ اس کے لیے اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایک جیسے سیلز پہ یونٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی ٹیشو ہو۔ تو اس کی جو مشہور اگزامپل ہے یہ زائلم اور فلوئم جو ہیں، دے آر کائنڈز آف کمپلیکس ٹیشو۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو، اور اس میں ہم نے بڑا سمپل سا انٹروڈکشن، بیسک انٹروڈکشن دیکھ لیا ٹیشوز کا۔ مزید ٹیشوز کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم میرسٹیمیٹک ٹیشو سے آغاز کریں گے اور پھر آگے جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔